بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، کلاس 10 اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 1 یعنی الدرس الاول الدرس الرابع الف پڑھ لیا تھا۔ آج ہم الدرس الرابع با رکوع نمبر 2 سورہ احزاب شروع کریں گے ترجمہ۔ تو آپ سب بچے اپنی اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ ہم وہاں سے ترجمہ شروع کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کی تلاوت کی۔ امید ہے آپ نے اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لی ہوں گی۔ اب ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بہت مشہور لفظ ہے اور قرآن کریم میں بارہا استعمال ہوا ہے۔ لفظی معنی ہم اس کا کرتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور بامحاورہ معنی ہوتا ہے اے ایمان والو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم لفظی معنی گرامر کے اعتبار سے اعلیٰ سے جب نوواں لفظ آتا ہے تو وہ ہوتا ہے علیکم۔ آپ لوگوں نے گرامر پڑھی تھی، اعلیٰ سے جب نوواں لفظ آتا ہے تو وہ آتا ہے علیکم۔ علیکم لفظی معنی تم سب مردوں پر، بامحاورہ معنی تمہارے اوپر۔ تو اے ایمان والو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیں۔ غزوہ احزاب کا ذکر چل رہا ہے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی، کیسے تکلیف اور پریشانی کا حال تھا کہ جب ایک طرف آپ کے لشکر کی تعداد سے 3-4 گنا تقریباً آپ سے بڑا لشکر ہو، 10,000 یا اس سے زیادہ کا بڑا لشکر سامنے تھا، اور اس طرف مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 کے قریب تھی، اور اس میں بھی منافقین طرح طرح کے بہانے کرتے تھے، اور سخت سردی کا موسم تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی حالت کو فتح میں کیسے بدلا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے اوپر لشکر، اذ جاءتکم جب آئے تمہارے اوپر جنود لشکر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تمہارے اوپر جب لشکر آئے تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، عَلَيْهِمْ ان لشکروں پر، رِيحًا تیز ہوا، ہم نے ان لشکروں پر کس چیز کو بھیجا؟ تیز ہوا کو بھیجا۔ وَجُنُودًا، اور ایک ایسے لشکر کو بھی بھیجا، لَمْ تَرَوْهَا، جس کو تم نے نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت تم پر ایک تیز ہوا کو بھیجا،
کافروں پر، اور وہ ایک ایسے لشکر کو بھی بھیجا جس کو تم نے نہ دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ایسے لشکر سے مراد فرشتوں کا لشکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کام کرتے ہو، بصیراً اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ کتاب سے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے تھے خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ کتاب کا ترجمہ اور لفظی بامحاورہ ترجمہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور جب ہم رکوع کے آخر میں جاتے ہیں تو ہمارے رکوع کے آخر میں بھی سب سے پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ دیکھیں، الدرس الاول، السوال الاول دیکھیے کہ سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع، غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کو کیسے ان کی مدد کی۔ تو یہ جب ہم رکوع کے آخر میں پڑھیں گے تو یہ اس شارٹ کوئز کا جواب بھی بنے گا، سوال کا جواب بھی بنے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 10، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اذ جاؤکم، جب وہ آئے تم پر، یعنی وہ لشکر، اذ جاؤکم من فوقکم، جاؤ وہ سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا ذکر چل رہا ہے، اور غزوہ احزاب میں کفار مکہ نے ایک مرتبہ میں یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں پر ایک مرتبہ حملہ جا کر کریں اور اس نئے پھیلتے ہوئے دین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تو وہ مکہ سے چلنا شروع ہوئے، تھوڑی تعداد، پھر آگے ایک اور قبیلہ آیا، اس کو بھی ساتھ ملایا، پھر ایک اور قبیلہ آیا، پھر اس کو بھی ساتھ ملا، اور یہاں تک کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ کے بھی وہ قبائل کہ جن کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے معاہدہ کر چکے تھے کہ اگر لڑائی کی صورت ہوگی تو مسلمانوں کا ساتھ دو گے، مدینہ والوں کے ساتھ دو گے، ایسے موقع پر انہوں نے بھی اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور کفار کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اس کی بہت بڑی مثال۔ تو اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ لشکر تمہارے اوپر سے آئے، فوق کہتے ہیں اوپر کو، کم عربی گرامر کے اعتبار سے نواں لفظ ہے جس کا مطلب تم سب مرد، یہاں مراد تمہارے اوپر۔ ومن اسفل منکم، اور وہ لشکر تمہارے نیچے سے بھی آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھر گئیں، وَإِذْ، اور جب زاغت پھر گئیں، الابصار آنکھیں، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت اور پہنچ گئے، القلوب دل، کس کو؟ الحناجر گلوں تک، تو دل گلوں تک پہنچ گئے۔ یہ عربی کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اور ہماری اردو میں کہا جاتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آنا، تو کلیجہ منہ کو آنا کا مطلب انتہائی تکلیف کی حالت بتائی جا رہی ہے، عربی میں اس کا یہی مطلب ہے، وبلغت القلوب الحناجر، دل گلوں تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے ساتھ عجیب اور غریب گمان کرنے لگے، یعنی وہ حالت مسلمانوں پر ایسی تھی کہ نظر آتا تھا کہ اب یہ لشکر چڑھ دوڑے اور فوراً سے مسلمان کچھ وقت میں مسلمانوں کی شکست یقینی، ایسے حالات تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ایسے میں مسلمانوں کا بھی اللہ کے ساتھ گمان ہونے لگا کہ کہاں ہے، کہ مدد بظاہر طور پر نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ نے مدد کرنی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ کا ایک دفعہ کتاب سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، یعنی لشکر، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 11، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ہنالک، تب، اس وقت، ابتلی المؤمنون، آزمایا گیا مومنین کو، ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومنوں کو سخت آزمایا گیا،
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زلزلو عربی کا لفظ ہے اور ہمارے اردو میں اسی سے ملتا جلتا لفظ زلزلہ استعمال ہوتا ہے، اور زلزلہ آپ جانتے ہیں کہ ہلنے کو کہا جاتا ہے، تو یہاں اس سے مراد یہ عربی میں ورب آیا ہے، فعل استعمال ہوا ہے وَزُلْزِلُوا، اور ان کو ہلایا گیا یعنی ان کو جھنجھوڑا گیا، زِلْزَالًا شَدِيدًا سخت جھنجھوڑنا، ان کو سخت جھنجھوڑا گیا۔ اس حالت میں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سخت جھنجھوڑا گیا، یعنی ایسے ان پر حالات لائے کہ اس وقت میں جو منافقین تھے جنہوں نے اپنا کفر دل میں چھپایا ہوا تھا وہ بالکل واضح طور پر سامنے آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ طرح طرح کے بہانے وغیرہ آگے ہم پڑھیں گے کہ طرح طرح کے بہانے بنا کر وہ تو جانے لگے، اور جو پکے سچے مومن تھے وہی وہاں پر ثابت قدم رہے، ٹھہرے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے میں مومنوں کو خوب آزمایا اور خوب ان کو جھنجھوڑا۔ کتاب کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ رکوع کے آخر میں ایک سوال ہے، سوال الثانی، سوال نمبر 2 دیکھیے گا آپ۔ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اور اب جس آیت مبارکہ کا ہم ترجمہ پڑھنے لگے ہیں، جب ہم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس سوال سے اس کا جواب ملتا جلتا خود سمجھ آئے گا کہ یہ تو منافقین یا اہل ایمان میں سے کسی ایک کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ اس وقت میں مومنین کی یا منافقین کی کیا حالت تھی اور ان کا کہنا کیا تھا، وہ کیا ایسے موقع پر کہہ رہے تھے۔ تو یہ سوال ہے، اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس سے جواب سمجھ آنا شروع ہوگا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقین نے کہا، یعنی منافقین کہنے لگے اس موقع پر کہ جب ان کو سامنے ایک بہت بڑا لشکر نظر آ رہا ہے اور یہاں مسلمان تعداد کے اعتبار سے اس سے کئی گنا کم ہیں، تو ایسے میں کفار کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافقین نے کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ بھی کہنے لگے، انہوں نے بھی کہا۔ لفظی معنی والذین، اور وہ لوگ جو کہ فی قلوبہم، کہ جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی۔ تو بیٹا یہاں ایک بات غور سے سن لیں، دل میں بیماری ہونا یہاں اس سے مراد ہارٹ پیشنٹ نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جب کلاس 10 کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ دل میں بیماری ہونا تو فوراً سے شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جس کے دل میں بیماری، یعنی جو دل کا مریض ہو۔ نہیں بیٹا، یہاں اس سے مراد دل میں مرض سے مراد وہ لوگ جن لوگوں نے دلی طور پر ایمان کو، اسلام کو قبول نہ کیا ہوا ہو، ظاہر میں لبادہ اڑا ہو اسلام کا، لیکن دل میں ابھی تک ان کا ایمان پختہ اور راسخ اور مضبوط نہ ہو، تو یہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، یہ لوگ کہلاتے ہیں۔ تو والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ بھی کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا وہ تو دھوکہ تھا۔ کیوں؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ایک بہت بڑے لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا اور مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اب بہت بڑا لشکر تو سامنے آ گیا، لیکن سارے آثار جو اس وقت میں نظر آ رہے ہیں وہ شکست کے مسلمانوں کے۔ تو اس وقت میں جن کا دل مضبوط نہ ہو ایمان کے اعتبار سے، تو وہ تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ تو دھوکے کا تھا، یہ بس اب چڑھ دوڑے اور فوراً سے ہماری شکست۔ تو کہنے لگے ما وعدنا اللہ، میں لفظی معنی پہلے کر دیتا ہوں، وعدہ نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ اللہ نے، ورسول، اور اس کے رسول نے، الا مگر غروراً دھوکے کا۔ تو بامحارہ معنی ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکا تھا۔ کتاب سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اور جب منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا رکوع کے آخر میں سوال، اس سے اس کا تعلق آ گیا، جڑ گیا اس کا تعلق کہ منافقین نے اس موقع پر کیا کہا اور کیا کر رہے تھے۔ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق بھی اسی مختصر شارٹ کویسچن کے ساتھ ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ قَالَتْ، اور کہا، اور جب کہا، قالت کہا، طائفتم ایک جماعت، منہم انہی میں سے،
मुसलमानों में से ही यानी मुनाफिकीन भी उनके दरमियान मौजूद थे, मुसलमानों में से ही एक जमात यानी मुनाफिकीन के वो कहने लगे या अहल यस्रिब। आप जानते हैं कि यस्रिब ये मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है और यस्रिब का माना होता था बीमारियों की जगह। तो जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपने पूछा क्या नाम, कहने लगे यस्रिब। तो आपने फरमाया नाम तो ठीक नहीं है, लेकिन इस नाम की वजह इस वजह थी कि मदीना इससे पहले ऐसी जगह हुआ करता था कि जहाँ हमेशा से बीमारियों का हमला रहता था, लोग बीमार रहते थे। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाकर इसका नाम तब्दील फरमाया, मदीनतुल मुनव्वरा नाम रखा गया। तो यह सिर्फ कहते थे बीमारियों की जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर इसके नाम को तब्दील किया। तो वो अपने मुनाफिकीन अपने पुराने मदीना के नाम से अपने लोगों को कहने लगे जो मुनाफिकीन थे, या अहल यस्रिब, ए मदीना वालो, ला मुकाम लकुम, तुम्हारे लिए कोई ठहरने की जगह नहीं है। मतलब अब लश्कर आया और तुम्हारी हार, तो तुम्हें मौत के अलावा और क्या मिला? अपने इलाके से भी दूर आ गए और यहाँ आकर पराई लड़ाई में शरीक भी हो गए और तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाएगा, तो तुम्हारे लिए यहाँ ठहरने की जगह है किधर? हर तरफ से तुम्हें नुकसान ही नुकसान। तो मुनाफिकीन कहने लगे वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, उन्हीं में से एक जमात कहने लगी या अहल यस्रिब, ए मदीना वालो, ला मुकाम लकुम, तुम्हारे लिए ठहरने की जगह नहीं है, तुम्हारे लिए जाए करार यहाँ नहीं है, तो क्या करो, फरजिउ, लौट जाओ, वापस चलो, लौट जाओ। एक तो ये कहने लगे। एक और बात, एक और बहाना उनका ये था, वयस्तअज़िनु, अब वो इजाज़त तलब कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के नाम मालूम थे, इनमें से कौन कौन मुनाफिक है, लेकिन इस जानने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर ज़ाहिर नहीं करते थे। अब इस मौके पर कि जब हर तरफ सख्ती का ज़माना है, ऐसे पर मुनाफिकीन आकर कहने लगे अजीब सा एक बहाना, यानी आपको देख कर उस पर हंसी आ जाए कि वो बहाना किस किस्म का है। वयस्तअज़िनु, वो इजाज़त मांगने लगे, मिनहुम, उन्हीं में से, अन्नबिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्हीं में से एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगी। और वो कहती क्या है, यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन्ना बुयूतना औरा, इन्ना बुयूतना, बेशक हमारे घर, औरतुन, खुले हैं, गैर महफूज हैं। औरतुन क्या मतलब? खुले हुए हैं, गैर महफूज हैं। कहने लगे हमारे घर खुले पड़े हैं, गैर महफूज हैं। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, वमा हिया बिऔरा, हालांकि उनके घर गैर महफूज खुले हुए नहीं थे। वमा हिया बिऔरा, उनके घर खुले हुए गैर महफूज नहीं थे। असल बात क्या है? अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन युरीदून इल्ला फिरारा, असल बात यह है कि वो जंग से भागना चाहते हैं। लफ्ज़ी माना पहले कर देता हूँ, इन युरीदूना, वो नहीं इरादा करते, वो नहीं चाहते, इल्ला फिरारन, मगर भागना। फिरारन आप जानते हैं उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मफरूर, यानी एक शख्स जो हुकूमत का भागा हुआ शख्स हो, हुकूमत से भागा हुआ, पुलिस से भागा हुआ शख्स हो, उसे कहा जाता है। या हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि कुछ लोग वो डाके के बाद या चोरी करने के बाद फ़रार होने में कामयाब हो गए, तो फ़रार का मतलब भागना, ये असल में अरबी का लफ्ज़ है। तो इन युरीदूना इल्ला फ़रारा, असल में वो क्या करते हैं? वो भागना चाहते हैं जंग से, इन हालात को देखकर वो भागना चाहते हैं। एक दफ़ा किताब से हम तर्जुमा इसका कर लेते हैं। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब, पूरे आयत का तर्जुमा करते हैं। और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ए अहले मदीना, यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने का मकाम नहीं, तो लौट चलो। और एक गिरोह उनमें से पैगंबर से इजाज़त मांगने लगे और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वो खुले नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। आज के सबक में हमने चंद आयात का तर्जुमा पढ़ा और आपने आयत मुबारका का तर्जुमा सुना। इसमें ज़िक्र हुआ किस चीज़ का, कि जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ग़ज़वे अज़ाब के मौके पर मदद की, तो मदद के लिए अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों को भेजा और उनकी क्या क्या सूरत थी, और उस मौके पर मोमिनीन के दिलों में क्या बात आ रही थी और मुनाफिकीन के दिलों में क्या बात आ रही थी, और उन्हें आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किन किन बातों का इजहार किया। तो आज के तर्जुमे में हमने इन चंद बातों को पढ़ा। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम अगली आयत से, जो हमारी आयत नंबर, आज के सबक में हमने आयत नंबर 13 तक का तर्जुमा पढ़ लिया है, और अगली क्लास में इंशाअल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें आयत नंबर 14 से हम तर्जुमा पढ़ना शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।